آدمی کتنا بھی سخت کیوں نہ ہو لیکن اولاد کے معاملے میں بڑے بڑے سخت دل نرم ہو جایا کرتے ہیں، بڑے بڑے پتھر دل نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے خودکشی بھی کر لیتا ہے، اولاد کے لیے پھانسی کے پھندے پر بھی لٹک جاتا ہے، اولاد کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، کالی کملی والے کا کلیجہ دیکھو، آپ کا حوصلہ دیکھو، آپ کا ضرب دیکھو۔ بچی لولوہان ہے، باپ کی ٹانگوں سے لپٹ کے کہنے لگی رحمت دو عالم کے سامنے اس بچی نے ننھے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ کر دیا۔ رحمت دو عالم نے پیالہ منہ پہ لگایا، کلی کی تو سرکار دو عالم کے منہ سے بھی خون آیا۔ کب مولانا آج چوتھا سال ہے، وہ دن آج کا دن ہم راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ رات کو کبھی 1 بجے اٹھ گئے، رات کو کبھی 2 بجے اٹھ گئے۔ مولا کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم جب بھی اٹھتے ہیں ہم اپنی بچی کو مصلی پر ہی دیکھتے ہیں، حسن نہیں دیکھا کرتے، سیرت کا نکھار دیکھا کرتے ہیں۔ کتنی نماز پڑھنے والی ہے، کتنے روزے رکھنے والی ہے، کتنی ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے، کتنی اللہ اللہ کرنے والی ہے۔ جامعہ شریفہ کے استاد سن 2012-13 کے اندر میں ختم قرآن میں سبزہ زار لاہور گیا، افطاری کے موقع پہ ڈاکٹر شہریار بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑی آپس کے اندر گفتگو ہوئی۔ تراویح کا جب وقت آیا مسجد کو جانے لگے، کہنے لگے مولوی صاحب تھوڑا سا کمرے میں سستا لو، تھوڑا سا آرام کر لو۔ میں کمرے میں بیٹھنے کے لیے گیا، کہنے لگے معذرت کے ساتھ مولانا آپ کو بیٹھ دیں گے تو دوسرے کمرے میں، چرپائی کھٹڑا ملے گا تو دوسرے کمرے میں، اس کمرے میں آپ کو چرپائی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بزرگوں کیا بات ہے، اس کمرے میں کس نے آپ کو چرپائی بچھانے سے منع کیا؟ پھر وہ مجھے فرش پہ لے کے بیٹھ گیا، پھر داستان سنائی، میں بھی رویا وہ بھی رویا۔ کہنے لگا جب میری بچی نے میٹرک کے امتحان پاس کیا، میرا ارادہ تھا بچی کو میں اعلیٰ تعلیم دلواؤں، میری بچی کا بھی ارادہ تھا وہ ڈاکٹر بن جائے۔ پہلا دن کالج میں ایڈمیشن کے لیے گیا، وہ لکھا ہوا تھا یا برقع پہننے کی اجازت کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ تو خاندان کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میں بچی کی باں پکڑ کے گھر لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر، میری بچی کہنے لگی میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ مولانا عبداللطیف کہنے لگے میں نے بچی کے پیروں میں اپنی ٹوپی رکھ دی۔ میں نے کہا بیٹی یا عزت بچا لے یا ڈاکٹر بن جا، میں تیرے لیے دعا کروں گا اللہ تجھے روحانی ڈاکٹر بنا دے، اللہ تجھے لوگوں کے دلوں کی پہچان کروا دے، لوگوں کی روحوں کا ڈاکٹر بنا دے۔ بچی بازی ہوئی، کہنے لگی بابا میں ڈاکٹر بنوں گی، اگر شرط ہے برقع تو پہن کے جاؤں گی۔ ایڈمیشن کالج کے اندر ہو گیا، پہلا دن تھا برقع پہن کے گئی۔ شام کو آئی، بکسا ادھر، کتابیں ادھر، بیگ ادھر، جوتے ادھر، برقع ادھر، اور لپٹ گئی باپ کے گلے سے۔ کہنے لگی ابا جان مجھے کیا پتا ڈاکٹر بننا اتنا مشکل ہوگا، ڈاکٹر کی ڈگری کے لیے برقع بھی اتارنا پڑے گا، کپڑے بھی اتارنا پڑیں گے۔ کہ ابا جان ڈاکٹر بنوں، پرائیویٹ پڑھوں گی لیکن برقع نہیں اتاروں گی، تیری عزت تیری پگڑی پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ کہ مولانا آج چوتھا سال ہے، وہ دن آج کا دن ہم راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ رات کو کبھی 1 بجے اٹھ گئے، رات کو کبھی 2 بجے اٹھ گئے۔ مولا کعبے کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم جب بھی اٹھتے ہیں ہم اپنی بچی کو مصلی پر ہی دیکھتے ہیں۔ میری بچی موازنہ کر لے، آج فجر کی نماز پڑھیو، تہجد پڑھ کے آج عسیری بنائیو، آج قرآن کی تلاوت کر کے آٹا گوندیو۔ خدا کی قسم کھانے والوں کے رزق کے اندر آسمان سے انوارات کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تیرے ناخنوں کی نحوست، تیری نیل پالش کی نحوست، تیرے دخون بڑے ہوا کی نحوست۔ صبح صبح اٹھی، اللہ اکبر، پتہ نہیں ساری رات موبائل کے اندر کیا گیم میں دیکھتی رہی، آنکھوں کے اندر بے حیائی کی نحوست۔ جب صبح اٹھی تو نے آٹا گوندنا شروع کیا، یہ ساری کی ساری نحوستیں آٹے کے ذرات کے اندر منتقل ہوئی، پھر پیڑے میں، پھر پروٹھے کے اندر منتقل ہو کر تیرے اولاد کے اندر گئی۔ میدہ تو دور کی بات ہے، اندر سینے کی روحانیت کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں جو کھانا کھانے سے پہلے اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھوایا کرتی تھی، چمچہ ہاتھ پہ مار کے کہتی تھی جا ہاتھ دھو کے آ، اچھی طرح سالن صاف کر پھر دوبارہ ملے گا۔
भाई का बचा हुआ खिलाती थी, भाई का बचा हुआ बैल खाया करती थी। अब नालियों में कचरों के ढेर पर मेरे अजीजों सालन का ढेर लगा होता है। मेरे अजीजों क्या तुम देखते हो, अल्लाह नहीं देख रहा है? कहने लगे सारी सारी रात मेरी बच्ची जागती है मौलाना, इस कमरे में मैंने बेड नहीं लगाया, इस कमरे में मैंने कुर्सी नहीं लगाई। पिछले साल मौलाना मैं यहाँ कमरे में कोने में सो रहा था, यही दरवाजा रात को ख्वाब में खुला, सफेद लिबास है, अल्लाहु अकबर, सुरमगीन आंखें हैं, कदो कामत वाली शख्सियत, अपने कपड़े अपनी तहमत को संभाल कर इस कमरे में दाखिल हुई। मैं हड़बड़ाया उठा, हसीन चेहरा देख के कहा कौन है? कहने लगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा अल्लाह के नबी मैं और आपने फरमाया तू यूं ना समझियो तू मौलवी है इसलिए तेरे घर में आया, तू शेखुल हदीस है इसलिए तेरे घर में आया, तू इकरा रोज़ातुल अतफाल का नाज़िम है इसलिए मैं तेरे घर में आया, मैं इसलिए तेरे घर में आया। इस घर के अंदर मेरा तोहफा दिया हुआ पर्दा मौजूद है। जब तेरी बच्ची पर्दा करती है फरिश्ते मेरी कब्र में आके पैगाम देते हैं, तेरे घर की बातें फरिश्ते जब आके अल्लाह के हुक्म से मेरी कब्र में आकर बतलाते हैं, तो मुझे तेरा इतना प्यारा घर लगा। आमना का लाल चंद दिल के लिए तेरे घर में रहने के लिए आया। फिर हिचकियों के साथ रोने लगा, कहने लगा मौली साहब ये जगह थी जहाँ इमामुल अंबिया काफी देर तक मेरे साथ बैठ के बातें करते रहे। मैंने उस वक्त से इस कमरे से पलंग ही उठा दिए और मैंने कहा इस कमरे में पलंग का क्या कहा, या अल्लाह का नबी काफी देर बैठ के हमारे घर में खुदा की रहमतें दे के गया है। ये बेटियां हुआ करती थी, ना निकालो इज्जत के जनाजे। क्या काम है तुम्हारा बाजारों में, क्या काम है तुम्हारा ब्यूटी पार्लर में? तुम्हें रब का ब्यूटी पार्लर पसंद नहीं आया, जिस रब ने ब्यूटी पार्लर में तुम्हें ऐसे हुस्न को निखारा, अल्लाह ने ऐसे हुस्न का तुम्हें मालिक बना दिया। क्या तुमने कयामत के दिन सैयदा ज़ैनब का सामना नहीं करना? कौन सैयदा ज़ैनब है? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ हज़रत याह्या ताबी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे करबला के वाक़े के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हज़रत ज़ैनब हमारे मोहल्ले में आकर आबाद हो गई। किसी ने कहा याह्या आपने ज़ैनब को कितनी मर्तबा देखा होगा, कितनी मर्तबा आपने दुआएं ली होंगी, कितनी मर्तबा वलिया से मुलाकात की होगी। फरमाया रब्बे काबा की कसम वो आप ज़ैनब नहीं, नबी के हुसैन की ज़ैनब है। 15 साल चेहरा तो दूर की बात, हमने कभी बुरके के अंदर भी नबी की ज़ैनब को नहीं देखा है। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बाप की टांगों से लिपट गई और कहने लगी अब्बा जान इतना तो बता दे किस जुर्म की तुझे सजा मिलती है। सही सालम घर से भेजते हैं, कपड़े लहूलुहान करके घर के अंदर आता है, अब्बा जान चेहरे से खून आता है। अब कब तलक अपने दुपट्टे को फाड़ फाड़ के तेरी पट्टियां करें? रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया ज़ैनब मैंने भी इनसे सवाल किया, मैंने पूछा क्यों मारते हो? जवाब में दूसरा पत्थर आया। ऐ ज़ैनब मुझे नहीं बताते, तू इनसे पूछ ले। साहबी कहता सैयदा ज़ैनब ने मक्के के सरदारों की तरह किया और नन्हे हाथों को जोड़ा, कहने लगी ओ जालिमो मेरे बाप को नहीं देखते, मेरे नन्हे हाथों को देखो, इतना तो बता दूं किस जुर्म की सजा मिल रही है। साहबी कहता मेरी आंख ने देखा, बजाय उसके सर पर हाथ फेरने के, बजाय उसको कोई सीने से लगाता, बजाय उसकी उंगली पकड़ के कोई घर छोड़ के आता, कल लोगों ने नबी को तो छोड़ दिया, नबी की ज़ैनब पर इतने पत्थर मारे कि होंठों से खून निकलने लग गया। आदमी कितना भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन औलाद के मामले में बड़े बड़े सख्त दिल नरम हो जाया करते हैं, बड़े बड़े पत्थर दिल नरम हो जाया करते हैं। औलाद के लिए खुदकुशी भी कर लेता है, औलाद के लिए फांसी के फंदे पर भी लटक जाता है, औलाद के लिए सब कुछ कर लेता है। लेकिन मेरे अजीजों काली कमली वाले का कलेजा देखो, आपका हौसला देखो, आपका ज़र्ब देखो। बच्ची लहूलुहान है, बाप की टांगों से लिपट के कहने लगी अब्बा जान आप ही बताओ मक्के
مکے کے سرداروں سے پوچھا، جواب میں پتھروں کی بارش ہوئی۔ آپ مجھے بتاؤ کس جرم میں آپ کو مارتے ہو؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا بیٹی بتا دوں تو میرا پیغام امت کو بتا دینا، تیرے باپ کا قصور یہ ہے، اسی وجہ سے مکے سے نکالا گیا، اسی وجہ سے طائف کی گلیوں میں مارا گیا، اسی وجہ سے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال مجھے بٹھایا گیا۔ تیرے باپ کا اتنا قصور ہے، تیرا باپ انہیں قرآن سناتا، یہ قرآن سنتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب اپنے ابا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، کہنے لگی ابا یہ بھی بھلا کوئی بات ہے، آپ چلیے میرے ساتھ گھر میں، اما خدیجہ کو تیرے سامنے بٹھاؤں گی، رقیہ کو تیرے سامنے بٹھاؤں گی، ام کلثوم کو تیرے سامنے بٹھاؤں گی، بہن فاطمہ کو تیرے سامنے بٹھاؤں گی۔ کاش ہمارا کوئی چھوٹا بھائی ہوتا، اسے بھی تیرے سامنے بٹھاتی، ابا قرآن تو سناتا، ہم قرآن سنتے۔ بیٹی کو سینے سے لگا کر زاروں قطار روئے، رونے کی آواز مکے کے سرداروں کے کانوں میں آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی میری بڑی مجبوری ہے، مجھے پروردگار عالم کی طرف سے حکم آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ محمد قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا، میری بچی میرا لوگ مکے کے قیمہ بھی بنا دے، تیرا باپ قرآن سنانے سے باز نہیں آئے گا۔ یقیناً آج قرآن لاوارثہ ہو گیا، تم نے گھروں کے دروازے بند کر لیے، مسجدوں کے دروازے بند کر دیے، رسمی طور پہ قرآن پڑھا گیا، کسی نے آج 25 روزہ خرچ کیا، 25 روزہ ختم کیا، اس کے بعد میرے عزیزو اگلے سال قرآن دیکھا جائے گا، اگر دل کرا تجھے منہ لگائیں گے، ورنہ ہمارے دروازے پر نہ آنا۔ قرآن کی برکتیں، اللہ اکبر، اسی قرآن کی برکتوں سے بلال پٹتا پٹتا مکے میں آ گیا۔